بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے ملائیشیا سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب تک پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہوگی، جب تک پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا، تب تک پاکستان آواز نہیں اٹھا سکے گا، اور پاکستان کی آواز کے بغیر امت مسلمہ کی ترقی اور اتحاد کا خواب طیب اردگان نے دیکھا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اور طیب اردگان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اس چیز میں ہرگز نہیں ہے کہ اس پہ پیسہ لگایا جائے یا اس کو قرضہ دیا جائے۔ پاکستان کی ترقی تب ہوگی جب اس کی روٹس کو مضبوط کیا جائے گا، اور اس کے لیے وہ آ رہے ہیں فروری میں انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کرنے۔ تو عمران خان کی فارن پالیسی پہ آپ ذرا غور کریں۔ فروری میں آ رہے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان خود جا رہے ہیں ملائیشیا کے دورے پہ۔ اب ان دونوں ممالک کا اصل مقصد ہے پاکستان کو IMF، ورلڈ بینک، سعودی عرب، قطر، ان سب کے شکنجے سے نکالنا کیسے ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور قطر کا مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کر دیں، ان پہ ڈالرز لگائیں، یہ خوش ہو جائیں اور یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب اور ایران کو دیکھ لیں، ان کے آپس میں جتنی بھی کشیدگی تھی وہ بھی پاکستان کو کہتا تھا، یہ بھی پاکستان کو کہتے تھے۔ یہی حال امریکہ اور افغانستان کا بھی ہے۔ یعنی وہ پاکستان جس کے سارے دشمن ہوا کرتے تھے اور جو گنے چنے دوست بھی تھے، وہ بھی پاکستان کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے تھے کہ انڈیا ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج سب پاکستان کے دوست ہیں، بلکہ سب پاکستان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے اسے اپنی طرف کیا جا سکے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اسے عمران خان کی کامیاب فارن پالیسی کہیں گے۔ اب ترکی کے صدر جو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں وہ 70 سے زیادہ ایگریمنٹس پہ سائن کریں گے، اور یہ وہ رشیا کی طرح نہیں ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، بے پناہ پیسہ لگائیں گے یہاں پہ، یا سعودی عرب جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا قطر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کریں گے بہت سارے شعبوں میں، جیسے آپ کو بتایا 70 سے زیادہ شعبوں میں۔ وہ ماڈلز نافذ کریں گے جن ماڈلز پہ ترکی نے بہت ہی کم ٹائم میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یعنی پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش ہوگی، اور اس کی سربراہی خود عمران خان اور طیب اردگان کریں گے۔ اس پارٹنرشپ کو اسٹریٹجک اکانومک فریم ورک کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ایک بار کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہوگی۔ اب زراعت میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن میں پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ مل سکتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں۔ اس پر کام ہوگا۔ اس کے علاوہ بینکنگ پہ، فائنانس پہ، اکانومی پہ، امپورٹس پہ، ایکسپورٹس پہ، انڈسٹریز پہ، ہر چیز کو جدید طرز پر لایا جائے گا۔ اس کے لیے اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل بنے گی، اور ان کی سربراہی کریں گے عمران خان اور رجب طیب اردگان۔ ترکی کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے، صرف اس سے وہ 40 ارب ڈالر کما رہے ہیں سالانہ، اپنی آبدوزیں تک وہ خود بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی شعبے میں بہت تعاون ہوگا، اور یہ انڈیا کو ایک کال دے رہے ہیں کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا یعنی ترکی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا۔ ناظرین، اس دور میں کوئی شک نہیں کہ حکومت بہت برے حال میں ملی، ملکی خزانے کا بیڑا غرق تھا، لیکن جس طرح کی کام ہو رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پیسے کے لیے، کمیشن کے لیے، دکھاوے کے لیے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کی جڑوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان اتنا مضبوط ہوگا کہ اسے اس طرح سے معاشی طور پر دوبارہ خراب کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور جو ملک دشمن ہیں یا ان کے چیلے ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ملک کو تباہ برباد کر دو، قرضوں میں ڈبو دو، دیوالیہ نکال دو، بس عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی بھی بہت بڑا طبقہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے دوست احباب اور ہر پاکستانی ان کو دیکھ سکیں۔